آداب ناظرین، قصہ مختصر میں آج پیش خدمت ہے ایک دوشیزہ کی داستان۔ دوشیزہ جس کے کنگن کی صدیوں پرانی کھنک آج بھی سنائی دیتی ہے، جو ایک قدیم شہر کی باسی تھی، شہر جو کبھی انسانی تہذیب کے عروج کی علامت تھا، جہاں 1000 برس قبل ہی پختہ گلیاں اور پکے مکانات تھے، نکاسی و فراہمی آب کا نظام تھا، فنون لطیفہ پھل پھول رہے تھے، مگر پھر سب ملیاں میٹ ہو گیا۔ موئنجو دڑو فقط ماضی کی یاد بن کر رہ گیا۔ سندھ کے شہر لاڑکانہ سے 20 کلومیٹر دور لک و دک صحرا کے درمیان ایسے حیران کن کھنڈرات ہیں جن کی ہر اینٹ ہزاروں برس قدیم قصہ بیان کرتی ہے۔ انڈس تہذیب کا قصہ جو اپنے عہد کی سب سے ترقی یافتہ تہذیب تھی، اور موئنجو دڑو اس کی جدت کا مؤثر ترین اظہار تھا۔ قبل مسیح کا ایک عجوبہ تھا جس کے فنکاروں کا تخیل مصری فنکاروں سے بلند تھا، اور جہاں کے عظیم حمام کے سامنے رومی حمام ہیچ معلوم ہوتے تھے۔ انٹرنیشنلی موئنجو دڑو کو جو اس وقت سگنیفیکنس حاصل ہے، خاص طور سے جو آرکیولوجیکل سائٹس کے حوالے سے، وہ میرے خیال سے نمبر 1 پہ ہے دنیا میں، کیونکہ یہ سب سے اولڈسٹ سویلائزیشن اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ آپ سمجھے کہ حضرت عیسیٰ سے بھی 2500 سال قبل مسیح کی ہے یہ بات ہے۔ تو اور دوسری چیز یہ کہ جو اس کی جو ایڈوانسمنٹ تھی، یعنی کہ جو ان کا اربن سیٹلمنٹ تھا، وہ ہمیں دنیا میں جہاں جہاں ریمینس پائے گئے ہیں کسی سویلائزیشن کے، اس میں میرے خیال سے جو انڈس کے پاس جو ایسٹ تھا وہ شاید ہی کسی سویلائزیشن کے پاس کہ اس خطے کے اندر دنیا کی وہ سویلائزیشن تھی جو اس وقت دنیا کی مطلب ایک ماڈرن ترین ریاست انہوں نے قائم کی ہوئی تھی، اور جو آرکیٹیکچر، جو انفراسٹرکچر اور جس طریقے سے وہ کام کرتے تھے وہ دنیا میں موسٹ ایڈوانس تھا۔ اس وقت جو اس کے قریب تھوڑی بہت ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ تھی، وہ تھی میسوپوٹیمیا میں، جو کہ عراق کے علاقے کا کہلاتا ہے، جو کہ ریور ٹیگرس اور ریور یوفریٹس کے ساتھ کی سویلائزیشنز ہیں۔ اور یہاں پہ یہ موئنجو دڑو آج سے سمجھ لیں کہ 4.5 سے 5,000 سال پہلے اس وقت کا دنیا کا، جیسے آپ آج کے وقت دنیا میں ٹاپ کنٹری آپ جاپان سمجھتے ہیں یا امریکہ سمجھتے ہیں ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس، تو اس وقت موئنجو دڑو واز لائک جاپان اینڈ امریکہ آف دیٹ ٹائم۔ انہوں نے جو سب سے بڑے کام کیے انفراسٹرکچر میں، آپ کو جو پوری دنیا میں اس وقت نہیں ملتا بلکہ اس کے بہت عرصے کے بعد تک، کئی ہزار سال تک دنیا کے علاقوں میں نہیں ملتا، وہ یہ کہ گرڈ پیٹرن سٹیز پراپر ایک طریقے سے، جیسے چیکرڈ، جیسے ڈراف، اور جو ہم شطرنج کھیلتے ہیں، شطرنج کے جو بورڈ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں گرڈ پیٹرن۔ گرڈ پیٹرن کے اوپر 90 ڈگری کے اینگل پہ کٹی ہوئی اسٹریٹس جو کہ بالکل ایک دوسرے میں جگہ دے رہی ہوں کہ یہاں سے نکل کے دوسری وہاں پہ، یہ دنیا میں کہیں اور نہیں تھے، موئنجو دڑو میں تھے۔ موئنجو دڑو نے دوسرا کام جو اس میں سب سے بڑا زبردست ہے کہ وہ ساری اسٹریٹس ملتی تھی ایک بڑی اسٹریٹ کے اندر۔ آج بھی اگر آپ لے آؤٹ دیکھیں، گوگل امیج پہ دیکھیں، تو ساری اسٹریٹس جا کے ملتی ہیں ایک ہائی اسٹریٹ کے اوپر۔ ہائی اسٹریٹ کافی چوڑی ہے، تقریباً 40-50 فٹ، اور اس کے اس طرف اور اس طرف گھر ہیں، اور وہ گھروں کی گلیاں آ کے اس میں مل رہی ہیں۔ تو یہ ٹریفک کا جو ایک فلو ہے، اس زمانے میں ظاہر ہے ٹریفک کیا ہوتا تھا، لوگ گدھا گاڑی اور بیل گاڑی، زیادہ تر بیل گاڑی وغیرہ، یہ ان کا ٹریفک تھا، اور پیدل کا۔ تو وہ ٹریفک کا فلو انہوں نے ایسے بنایا ہوا تھا کہ سٹی چوک نہیں ہو سکتا کبھی، اور وہ بہت ہی ایڈوانس پیٹرن ہے اس حوالے سے، اس دور کے، اور دنیا میں نہیں ملتا۔ وادی سندھ کی تہذیب کی بے نقابی 20ویں صدی کا عظیم ترین واقعہ تھا۔ یہ موئنجو دڑو ہی تھا جس نے انڈس تہذیب کی وسعت اور معنویت کو دنیا کے سامنے عیاں کیا۔ 1922 میں کھدائی سے ظاہر ہونے والے آثار کے ہر پتھر میں ایک جہاں آباد تھا۔ یہ 1921 کا واقعہ ہے جب آرکیولوجسٹ رائے بہادر دیا رام کو ہڑپا کے مقام پر ایک قدیم مگر ترقی یافتہ تہذیب کے آثار ملے۔ ایک برس بعد بدھسٹ اسٹوپا کو تلاش کرتے راکھال داس بینرجی کو سندھ میں کھدائی کے دوران کچھ ایسا دکھائی دیا جس نے برطانوی حکومت کو چونکا دیا، اور تب ایک بڑی مہم کا آغاز ہوا۔ کھدائی شروع ہوئی، اور جوں ماہرین آگے بڑھتے گئے، حیرت کے در واہ ہوتے چلے گئے۔ ان کے سامنے دریائے سندھ کی قدیم گزرگاہ میں موجود ایک جزیرہ تھا
جس کا پرشکوہ ڈھانچہ اپنی عظمت کی داستان سناتا تھا۔ اگر آپ اس کے آرکیٹیکچر کو دیکھیں اور آپ اگر اس کی اربن پلاننگ کو دیکھیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ جیسے کنگ کا جو رول ہوتا ہے نا، کنگ کا رول اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا جتنا کہ سیوک ایمینٹیز کا رول امپورٹنٹ تھا، یعنی کہ وہ بڑی ایک سیوک سوسائٹی کے طور پہ سامنے آیا۔ وہاں پہ ہمیں پیلیسز کے ریمینز نہیں ملے، وہاں پہ ہمیں کوئی موناسٹریز کی بڑی بڑی موناسٹریز کے ریمینز نہیں ملے، اور جو اربن سیٹلمنٹ ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ وہ کلاس کانشیس لوگ بھی نہیں تھے۔ عمومی طور پہ جو گھروں کی جو بنیادیں نظر آئی ہیں، جو ان کے ریمینز نظر آئے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو سوسائٹی تھی وہ کلاس کانشیس سوسائٹی نہیں تھی۔ جیسے ہمیں اور جگہ ریمینز میں بادشاہوں کے محل ملتے ہیں، اس میں اپر کلاس کی الگ وہ ملتے ہیں، لوور کلاسز کے الگ ملتے ہیں، لیکن یہ ہڑپن تہذیب کا جو سدرن ایج ہے اس میں موہنجو-داڑو جو ہے وہ ایک بڑی ریمارکیبل اس کے پاس سگنیفیکنس ہے، ہسٹوریکل سگنیفیکنس۔ کسی زمانے میں یہ شہر سندھ کی تہذیب کے سر کا تاج تھا۔ مہر گڑھ سے شروع ہونے والی تہذیب کا عروج، گلیاں، مکانات، اناج گھر سب اپنی مثال آپ تھے، مگر سب سے منفرد تھا اس کا حمام، ایک بڑی سی عمارت کے وسط میں موجود 8 فٹ گہرا تالاب، جہاں اینٹوں سے بنے زینے اور ان پر لگے تختے معماروں کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ اگر آپ اس عظیم حمام پر نظر ڈالیں تو موجودہ دور کے انفراسٹرکچر کا گمان ہوتا ہے۔ غلام گردشوں سے گھرا ہوا، 3 اطراف چھوٹے چھوٹے کمرے، ایک سمت برآمدہ، دوسری سمت کنواں، شمال میں نظر اٹھائیں تو ترتیب سے غسل خانے بنے ہیں۔ ان غسل خانوں کے اوپر بھی رہائشی کمرے تھے جو شاید لباس تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ جو موہنجو-داڑو کے انفراسٹرکچر میں آپ دیکھیں یا ان کے آرکیٹیکچر پیٹرن میں آپ دیکھیں تو وہ آپ کو یونیک ملتی ہے۔ دنیا کا پہلی بلڈنگ ایک ایسی ہے وہاں پہ، ایک ایسی ہیومن کنسٹرکشن ہے کہ جو دنیا میں کہیں نہیں ملتی، اور وہ تھا ایک بہت بڑا سا گریٹ پاتھ کہتے ہیں ہم اس کو، بہت مشہور جگہ ہے موہنجو-داڑو کے اندر۔ وہ تقریباً 30 فٹ بائی 60 فٹ چوڑا اور لمبا ہے، اور تقریباً اس کے اندر اسٹیٹس گر رہی ہے اتنی طرح، تو 5 سے 7-8 فٹ سے گہرا ایک طرف ہے، دوسری طرف سے زیادہ گہرا ہے۔ تو وہ جو ہے اس کے اندر جو کمال کی بات وہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ گڈھا بنا کے وہ بنا دیا، اس میں کمال کی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے اینٹیں لگائی ہیں ان اینٹوں کے درمیان میں جو انہوں نے گارا بھرا ہے وہ گارا واٹر ریزسٹنٹ مٹیریل کا ہے، کیونکہ آپ زمین میں گڈھا بنا کے پانی تو بھر سکتے ہیں لیکن وہ پانی زمین کے اندر رس جائے گا۔ تو دنیا میں پہلی دفعہ انسان کی تاریخ میں واٹر ریزسٹنٹ یا واٹر ریپیلنٹ مٹیریل موہنجو-داڑو میں استعمال ہوا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے آپ کے اس خطے کے لوگوں کے لیے کہ ہم اپنے آپ کو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے بیکورڈ لوگ ہیں، ہماری سویلائزیشن، ہماری صفائی، تو آج سے 4,500-5,000 سال پہلے اس خطے کے لوگ دنیا میں وہ کام کر گئے جو پوری دنیا میں ہم نے سکھایا ہے۔ کہ دیکھیے جو برکس ہمیں ملی ہیں وہاں سے وہ واٹر ریزسٹنٹ برکس ہیں، اور ان کے اوپر چارکول کا بھی استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انڈس کے لوگ جو تھے وہ چارکول کا استعمال سمجھ گئے تھے، اور جو سیویج کا نظام تھا وہ تو اٹ واز اے کمپلیٹ سائنس۔ وہ ایکوا انجینئرنگ کی بہترین مثال ہے کہ جس زمانے میں باتھ ٹب، تو جب ہم رومن سیولائزیشن میں باتھ ٹب دیکھتے ہیں وہ بہت بعد میں بنے ہیں۔ انڈس سیولائزیشن میں ایک بگ باتھ جو نہانے کا ہے اس کا کانسیپٹ بہت پہلے سے ہے، اور انڈر گراؤنڈ چینلز بنے ہوئے ہیں جس کے اندر سے انڈس کا پانی کو لے کے آیا جاتا تھا۔ یہ ہمیں اس دور کی جو پیرل سیولائزیشن میں ہمیں یہ چینل سسٹم، واٹر چینل سسٹم نہیں نظر آتا ہمیں۔ آپ موہنجو-داڑو کے قدیم کھنڈرات میں داخل ہوں تو ماضی سانس لینے لگتا ہے۔ برتن، مہریں اور صدیوں پرانے مجسمے ایک انکہی کہانی سناتے ہیں، کشتیوں اور بیل گاڑیوں کی کہانی، کاہن اور رقاصہ کی کہانی۔ سندھ کے اس قدیم شہر سے ملنے والے مجسموں کی تیاری کے پیچھے فقط پرستش کا جذبہ نہیں تھا، ان کے پیچھے تو فنکارانہ اظہار کار فرما تھا۔ اس زرعی اور تجارتی شہر کی کہانی میں زرخیزی کی دیوی کو کلیدی حیثیت حاصل تھی۔ بعض مہروں پر مرد دیوتاؤں کی تصویریں بھی ملی ہیں۔ البتہ موہنجو-داڑو میں عبادات ایک انفرادی معاملہ تھا۔
खुदाई में न तो कोई देव कामत मुजस्मा मिला है, न ही किसी इबादत गाह के वाजे आसार। इसकी मोहरों पर बैल कंधा हैं, कहीं कहीं शेर, हाथी और गैंडे भी दिखाई देते हैं। किसी किसी मोहर पर शिकार करता इंसान भी नजर आता है। बज़ाहिर ये सब मोहरें सरकारी ओहदों की अक्कासी करती हैं। मोहनजोदड़ो में यही ज़बान लिखी गई है, लेकिन वो नहीं जो इजिप्ट पे लिखी, लेकिन इसी तरह की, जिसके अंदर हमें मछली के फिगर्स मिलते हैं, इंसान के फिगर्स मिलते हैं, जानवरों के मिलते हैं, जो उन्होंने मोहरों पे मिली हैं। तो मोहरों से पहली बात तो हमें पता चलती है कि उनका कोई ना कोई रिटन स्क्रिप्ट था और वो आपस में कम्युनिकेट करते थे उस रिटन स्क्रिप्ट पे। बोलने की बात तो थी ही, लेकिन बोलने के अलावा उनके पास कोई ना कोई रिटन स्क्रिप्ट भी था। दूसरी बात, उसके हमें बहुत सारी बातें उनके मोहनजोदड़ो के स्क्रिप्ट से पता चलती हैं कि उनके यहाँ कुछ जानवरों की बहुत ज़्यादा अहमियत थी, जैसे कि हाथी और घोड़ा, और टाइगर भी हमें मिले वहाँ पे उनकी सील्स के ऊपर। ऑब्जेक्टिफिकेशन जो है ना, ये दुनिया की हर सोसाइटी में रहा है। ये जो बड़ी ताकतवर चीज़ें या कोई ऐसी चीज़ जो कि प्रोडक्टिविटी को कंट्रीब्यूट करती हो, तो वो ऐसे सिंबल ऑफ ब्लेसिंग उसको लिया जाता था और उसको जो है वो लगाया जाता था मुख्तलिफ जगहों पे। और ये तमाम सिविलाइजेशन में जहाँ जहाँ से रिमेन्स मिले वहाँ पे ये चीज़ें पाई गई हैं वहाँ पे। हर कहानी का इख्तिताम होता है, हर उरूज को जवाल होता है। दुनिया की अजीम तहजीबों को अपनी बरामदात से मबहूत कर देने वाले इस शहर को भी जवाल आ गया। मगर कहानी के इस मोड़ तक जाने से पहले हमारा सामना चंद पुरअसरार किरदारों से होता है जो हमें हैरत की नई दुनिया में ले जाते हैं। मोहनजोदड़ो की कहानी में एक किरदार 7 इंच का वो मुजस्मा है जिसे प्रीस्ट किंग कहकर पुकारा जाता है। दाढ़ी तराशी हुई, दाएं बाजू पर तावीज, कांधे पर अजरक। ये बेशकीमत मुजस्मा आज भी नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान में महफूज है। किंग प्रीस्ट की जो मूर्ति है वो हम दिखा भी देंगे, हमारे पास उसका रेप्लिका पड़ा हुआ है। वो एक यहाँ पे उसके एक लॉकेट बंधा हुआ है माथे के ऊपर और एक हाथ पे है, और उसने एक कंधे से यूं करके एक शॉल उड़ी हुई है जिसको हम अजरक का पैटर्न हम कहते हैं। और तो हम ये समझते हैं कि अजरक का कुछ ना कोई किसी किस्म की शक्ल में अजरक उस ज़माने में मौजूद थी। दूसरा किस्म की जो मूर्ति हमें मिलती है वो ये कि हमें सैकड़ों की तादाद में छोटी छोटी 5-6 इंच, 4 इंच, 3 इंच की हैंड पिच्ड ये कहते हैं कि जो दरिया के पास के लोग होते हैं, बच्चे जो खेलते हैं, वो दरिया की मट्टी को ऐसे गोला बना के उसको जैसे मट्टी के बर्तन बनते हैं ना, तो उसी तरीके से हाथ से उन्होंने वो अपनी गुड़ियाँ बना लेते हैं। तो वो छोटी छोटी हैंड पिच करके मदर गॉडेस, हमें बहुत सारी तस्वीरें वो मिली हैं, मूर्तियाँ हज़ारों की तादाद, सैकड़ों की तादाद में, ज़्यादा तो नहीं। और वो आधी हैं, कोई टूटी हुई हैं, किसी का हाथ है, किसी का सारा है, कोई पूरी पूरी हैं, और मोहनजोदड़ो में बिखरी पड़ी हैं पूरे शहर के अंदर, घरों में भी, इलाकों में भी। और वो उससे अंदाज़ा होता है हमें कि मदर गॉडेस जो थी वो उनके लिए बहुत अहम थी, और वो उससे खुराक, फर्टिलिटी, पानी, बारिश की दुआ करते थे और उससे वो मांगते थे। अलबत्ता इससे भी अनोखा है उस पुरअसरार रक्कासा का मुजस्मा जिसकी हर अदा में एक दास्तान है। मोहनजोदड़ो की रक्कासा उस तहजीब की बावकार औरत की अक्कास है। यह मुजस्मा एक शाहकार है, एक कमसिन फनकारा जो मसरूर, जेवर पहने, एक हाथ कमर पर टिकाए, दूसरे में कंगन चढ़ाए एतमाद से खड़ी है। उसका चेहरा मोहरा बलोचिस्तान के कदीम खंडरात से मिलने वाली मूर्तियों से मुशाबे है। कांसी का यह मुजस्मा आज नेशनल म्यूजियम में मौजूद है। डांसिंग गर्ल जो है एक ब्रॉन्ज की मूर्ति है जो कि बड़ी रैंडमली बनी हुई है। एक औरत का वो छोटा सा जिसे रॉड से बनी हुई मूर्ति कह लें आप, रॉड, बहुत ही ज़्यादा डिटेल मूर्ति नहीं है वो। और वो मूर्ति जो है हमने उसको ऐसे कह दिया कि वो डांसिंग है क्योंकि उसका एक हाथ जो है वो कमर पे और एक हाथ में उसके प्याला है, अगर आप देखें तो। और उसका जो पूरे बाल बने हुए बड़े अच्छे से बने हुए हैं और
बड़ा जूड़ा सा बना हुआ है उसके, और हमने उसको नाम दे दिया क्योंकि उसकी एक टांग जो है वो थोड़ी सी आड़ी है जो वो खड़ी हुई है, और एक टांग उसकी ज़मीन पे है और एक हाथ से, तो हमने उसको कह दिया कि भाई डांसिंग गर्ल, हमने उसको नाम दे दिया। हमें नहीं पता कि वो क्या एक्चुअली उनके जहन में उन्होंने जिसने बनाई है उससे क्या सोच के बनाई है, लेकिन ये बड़ा यूनिक एक है। और मोहनजोदड़ो की और इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये आइकन बन चुके हैं दो चीज़ें, ये डांसिंग गर्ल और किंग प्रीस्ट। वादी सिंध का ये शहर जहां इंसानी तहजीब के उरूज की दास्तान बयान करता है, वहीं उसके जवाल में इंसान के लिए कई असबाब पोशीदा हैं। मगर ये जवाल हुआ क्यों, इस पर हम अगली किस्त में बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।